آپ اپنے بعد اس اکیڈمی کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ یہ تو مسئلے ان لوگوں کے جنہوں نے مدرسے چندہ بک اور وہ چیزیں لانچ کی ہیں، جنہیں فکر ہے کہ ہمارے بعد اسٹوڈنٹ کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے، کوئی برانڈ شروع کر لیتا ہے، کوئی چندہ بک بنا لیتا ہے۔ ہمارا تو ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ جیلم اکیڈمی ایک ریکارڈنگ کی جگہ ہے جہاں میں ریکارڈنگ کرتا ہوں اپنی ویڈیوز کی اور لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں بس، اور یہ جگہ کرائے کے اوپر ہے۔ یہ ہم نے لوگوں سے کوئی چندہ ہتھیا کے کوئی پلاٹ خرید کے اس پہ پہلے مٹکا رکھ کے اور پھر ایک چٹائی بچھا کے اور 4 سٹوری بلڈنگ بنا کے اس کی بھی 2 بلڈنگز اپنے پاس رکھ کے نیچے دکانیں کرائے پہ دے کے یہ کام نہیں ہم کر رہے، اپنی جیب سے اس کا کرایہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک ریکارڈنگ کی جگہ ہے جس میں ایک اللہ کا مجاہد بندہ بیٹھ کے ختم نبوت کی برکت سے اپنے نبی الاسلام کی مبارک دعوت امت تک پہنچا رہا ہے۔ جیلم اکیڈمی، اس کا جیلم میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ جیلم اکیڈمی کی سیٹ کے اوپر کسی زمانے میں مودودی صاحب تھے، کسی زمانے میں ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، کسی زمانے میں مولانا اسحاق صاحب تھے، آج میں ہوں، کل کوئی اور ہوگا۔ تو ہم نے کوئی اس طرح تنظیم یا یہ والا کام تو کیے نہیں ہے۔ یہی تو چیز ہے جو امت میں نیا کلٹ اور فرقہ پیدا کرتی ہے، ہم نے یہ کیے ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ نے انہی مسجدوں میں نماز پڑھنا ہے جس میں آپ پہلے پڑھ رہے تھے، چندے انہی کو دینے ہیں، کوئی مسجد بھی علیحدہ نہیں بنانی ہے، کیونکہ امت لیول کی جب آپ نے کوئی ریفارم کرنا ہے نا تو اس میں پھر آپ کو یہ کرنا پڑے۔ تو جیلم اکیڈمی کا مستقبل الحمدللہ روشن ہے۔ امت ٹرانسفارم ہو چکی ہے، جو جہاں میں ہے وہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنے علماء سے پوچھتا ہے کہ دسو کتنے لکھے ہیں۔ The damage has been done. جی ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ اور یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، یہ جو جملہ بولتا ہے یہ تو ہے ہی نیگیٹو معنوں میں ہے۔ بھئی قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانبیاء میں کہ ہم حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں اور وہ اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، حق سے باطل کا ڈیمیج ہیز بین ڈن ہوتا ہے۔ یہ کوئی نیگیٹو جملہ نہیں ہے، یہ قرآن میں موجود ہے۔